بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صاحبوں۔ اسماء الہیہ کی ان نشستوں میں آج ہم جس اسم مبارک کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں، یہ وہ اسم مبارک ہے جس کے ہم سب طالب رہتے ہیں، اور ہم اس اسم سے جڑنا چاہتے ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ آج کی اس نشست کو آپ جو اسماء الہیہ کے مطالعے میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ ضرور غور سے سنیں۔ اور یہ اسم مبارک ہے الغفور۔ کون ہے جو الغفور کی طرف نہیں بڑھنا چاہتا؟ کیونکہ الغفور وہی ہے جو سب سے بڑھ کر بخشنے والا ہے۔ الغفور وہ جو بندے کی لغزش کو ڈھانپ دیتا ہے۔ الغفور وہ جو خطا کے نشان کو مٹا دیتا ہے، شرمندگی کے زخم پر رحمت کا مرہم رکھتا ہے۔ الغفور جو گنہگار کو مایوسی کے اندھیرے سے نکال کر امید کے نور میں واپس لاتا ہے۔ الغفور۔ تو صاحبو، مغفرت صرف یہ نہیں کہ سزا ٹل جائے، مغفرت کا ایک لطیف پہلو یہ بھی ہے کہ بندے کی خطا پر پردہ ڈال دیا جائے، اس کے عیب کو پھیلنے سے روک دیا جائے۔ یہ بھی الغفور و ستار، یہ جڑے ہوئے نام ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ یوں رحمت کا معاملہ کیا جائے جیسے وہ دوبارہ بندگی کے راستے پر چل سکتا ہو، جیسے اس کے لیے واپسی کا دروازہ ابھی بند ہی نہیں ہوا۔ تو اللہ کی مغفرت کے باب میں اہل معنی صاحبو 3 اسماء کو خاص ذوق سے دیکھتے ہیں۔ اس کی کمپوزیشن کو ذرا دیکھیے گا: الغافر، الغفور اور الغفار۔ الغافر، الغفور اور الغفار تینوں ایک ہی رحمت کے مختلف جلوے ہیں، مگر ہر ایک میں پردہ پوشی ہے۔ وہ الغافر ہے، الغفور ہے، الغفار ہے۔ ہر ایک میں اس میں پردہ پوشی ہے، ان کے اندر معافی ہے، اور اندرونی نجات کا ایک الگ رنگ ہے۔ اب دیکھیے کہ الغافر کا ذوق یہ ہے کہ اللہ بندوں کی لغزشوں پر پردہ ڈال دیتا ہے تاکہ دنیا کا نظام باقی رہے، رشتے قائم رہیں، محبت اور اعتماد کے امکان ٹوٹ نہ جائیں۔ ورنہ آپ جو اپنے قریبی رشتے داروں کے اندر جس قسم کے ہم غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے اندر بدگمانیاں آ جاتی ہیں جی، اب اگر یہ ظاہر ہونے لگ جائیں تو رشتے کوئی بھی قائم نہیں رہیں گے۔ یقین مانیے، جتنے بھی قابل اعتماد اور ہمارے قریبی رشتے ہیں، ہم انسان ہیں، چاہے ہم ہیں یا اگلا رشتہ ہے والا رشتہ دار ہے، ہمارے اندر کہیں نہ کہیں غلط معلومات کی بنا پر، غلط فہمیوں کی بنا پر، کبھی کسی دوسرے کے سنے کی وجہ سے، کبھی اپنے آنکھ کے نقص کی وجہ سے کہ ہمیں خود صحیح سے نظر نہیں آیا، کبھی ہماری فہم کی غلطی کی وجہ سے کہ دوسرا جو کہہ رہا تھا ہم اس کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پائے، تو ہم تو بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں۔ تو الغافر وہ پردہ پوشی کر دیتا ہے کہ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے اعتماد کے رشتوں میں، وہ جو آپ نے ان بدگمانیوں میں کچھ سوچ لیا، کچھ کہہ دیا، کچھ ایسا کر لیا، تو وہ الغافر ان عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے تاکہ محبت اور اعتماد کے امکان ٹوٹ نہ جائیں۔ اگر اللہ ہماری ہر خطا، ہمارے ہر تلخ خیال، ہماری ہر بری نیت، ہر حسد، ہر کمزوری
اور ہر چھپی ہوئی کڑواہٹ کو ذرا سوچئے گا تو صحیح کہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے تو کوئی بھی صاحب وہ کسی کے ساتھ نہ رہ سکے گا. اولاد بھی ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکے گی، ماں باپ بھی اولاد کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے، کوئی دوست نہیں رہ سکے گا، نہ گھر باقی رہے گا، نہ دوستی باقی رہے گی، نہ کوئی آرگنائزیشن، کوئی جماعت بھی باقی نہیں رہے گی، کوئی معاشرہ بھی باقی نہیں رہے گا. یہ اللہ کی عظیم پردہ پوشی ہے الغافر، کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے وہ ہمیں مکمل رسوا نہیں ہونے دیتا. الغافر کا ذکر کرتے رہا کریں اپنے گھر کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر. جب بھی وہ مجلس کے اندر بیٹھیں، کبھی ہفتے میں ایک دفعہ اپنے گھر میں الغافر لکھوا لیں. چلتے پھرتے جب نظر پڑے تو آپ الغافر کو پڑھ سکیں، اس کے نور کو اپنی طرف بلا سکیں. یہ ہم الغافر سے دور ہی تو ہیں جو رشتوں میں اتنی کڑواہٹیں آتی جا رہی ہیں. اس اسم کو ضرور پکارا کریں، یہ ہمیں جوڑے رکھتا ہے جی، ہمیں ایک دوسرے کے سامنے مکمل رسوا نہیں ہونے دیتا. ایسا نہیں کہ ہماری نیت خراب ہوتی ہے، ہم ہیں اتنے کمزور، سنی سنائی میں تو آ جاتے ہیں جی. آدھے سچ ہمیں ملتے ہیں، دیکھتے جو ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری آنکھ کے اندر کتنا نقص ہے. اپنی آنکھ دیکھ کے کوئی حقیقت سمجھ لیتے ہیں. پھر یہ جو ہم رسوائیوں میں جا رہے ہیں یہ ہے الغافر. یہ آپ کا میڈیا، میں تو کہوں گا میری درخواست ہوگی اپنے تمام صحافی حضرات سے بھی، جرنلسٹ حضرات سے بھی، کہ آپ ضرور الغافر کا ذکر کیا کریں، ضرور الغافر کا ذکر کیا کریں. چلیں خیر، تو الغافر اور پھر الغفور. تو الغفور کا ذوق صاحبو اس سے بھی زیادہ گہرا ہے. الغفور بندے کی خطا کو صرف لوگوں سے نہیں چھپاتا جیسا کہ الغافر ہے. تو الغافر رحمت کی وہ جہت ہے جس سے ایک انسان کا عیب دوسرے انسان کے عیب کے سامنے چھپ گیا. اس کی نادانستہ کی ہوئی غلطی اور کمزوری کو الغافر نے دوسرے اس کے پیار اور اعتماد کے رشتے کے سامنے چھپا دیا، ڈھانپ دیا، تاکہ محبت کے دھاگے نہ ٹوٹیں، تاکہ اعتماد کے مضبوط ستون نہ گرے. اب الغفور اس سے بھی اگلا سٹیپ آ گیا کہ وہ بندے کی خطا کو صرف لوگوں سے ہی نہیں چھپاتا بلکہ بندے کو آخرت کی رسوائی سے بچانے کے لیے بھی رحمت کے وسیع پردے میں لے لیتا ہے. یہاں تو ہے نا کہ 4 آدمیوں کے سامنے ہم رسوا ہوئے. اب ذرا اندازہ لگائیے کہ روز محشر میں جب ساری ارواح موجود ہیں، آخرت کا میدان سچا ہے، تو وہاں پر الغفور بندے کو آخرت کی رسوائی سے بچانے کے لیے اپنی رحمت کے پردے میں لے لیتا ہے. اس کی مغفرت بندے کے باطن تک پہنچتی ہے. وہ احساس جرم، کم مائی کی شرمندگی اور اندرونی ٹوٹ پھوٹ کو بھی دھیرے دھیرے بھر دیتی ہے. انسان کبھی گناہ سے زیادہ اپنے گناہ کی یاد سے ٹوٹتا ہے، وہ اپنے ہی سامنے چھوٹا ہو جاتا ہے.
اپنی ہی نگاہ میں گر جاتا ہے، اور پھر شیطان اسی جگہ جب وہ گر رہا ہوتا ہے اسے مایوسی کی طرف دھکیلتا ہے کہ تو مایوس ہو، اس کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ تو الغفور بندے کو یہ سکھاتا ہے کہ ندامت توبہ کا دروازہ ہے، لیکن مایوسی شیطان کا جال ہے۔ مایوس نہیں ہونا، چاہے جتنے بھی گناہ کر لو، جتنی بھی غلطیاں کر لو، جتنی بھی خطائیں کر لو، مایوسی جال ہے شیطان کا۔ خدا کی رحمت اس الغفور کی رحمت سے دور نہیں جانا۔ غلطی کی ہے تو توبہ بھی کرتے رہنا، ندامت میں رہیے۔ شرمندگی اگر اللہ کی طرف لے جائے تو یہ نور ہے، اور شرمندگی اگر اللہ سے دور کر دے تو یہ زہر ہے۔ تو الغافر جو ہمارے عیبوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری کمزوریوں کو مخلوق کے سامنے ظاہر نہ کر کے ہمیں رسوائی سے بچاتا ہے۔ الغفور جو ہماری کمیوں کو، ہماری گناہوں کو آخرت کے دن روز محشر میں اس بڑے کینوس کے سامنے اپنی رحمت کے پردے میں چھپا لیتا ہے۔ الغفار، الغفار کا ذوق بار بار لوٹنے والی رحمت کا ذوق ہے۔ یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ بار بار غلطی کرنے سے رک نہیں رہے، تو بار بار توبہ کرنے سے کیوں رک رہے ہیں؟ کیونکہ الغفار کا ذوق یہی ہے، بار بار لوٹنے والی رحمت۔ بندہ بار بار گرتا ہے، بار بار غلطی کرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے۔ اللہ جب بندہ سچے دل سے پلٹتا ہے نا صاحبو، تو ہر پلٹنے پر وہ دروازہ کھول دیتا ہے، بار بار دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس کے ہاں مغفرت کی وسعت انسان کے گناہ سے بڑی ہے۔ بندے کی خطا جتنی بھی بڑی ہو جائے، جی زمین اس خطا سے بھر جائے، مگر دل میں توبہ کی سچائی پیدا ہو تو الغفار رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جی اس لیے الغفور کا نام دل کو یہ یقین دیتا ہے کہ گناہ بڑا ہو سکتا ہے مگر اللہ کی مغفرت اس سے بڑی ہے، جرم سنگین ہو سکتا ہے مگر رب کی رحمت اس سے وسیع ہے، بندہ کمزور ہو سکتا ہے مگر اللہ کا در معافی کمزور نہیں ہے۔ تو صاحبو، اس اسم کا ایک بڑا اخلاقی سبق یہ ہے کہ بندہ اللہ کی پردہ پوشی کو پہچانے۔ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی پردے میں زندہ ہے، ہم پوتڑوں میں لپٹے ہوئے ہیں، پرت در پرت ہیں۔ دیکھا کرے، پردوں کے اندر ہمیں رکھا گیا ہے۔ اگر ہمارے دل کا پورا حال لوگوں پر کھل جائے، جی یہ پردے کے اندر اگر آپ کا دل نہ ہو، ٹھیک ہے، پھر دیکھیے کیا صورتحال ہوتی ہے۔ بھیا پردوں کے اندر ہی ہیں، اگر ہماری تنہائیوں کی پوری کہانی اس پردے سے سامنے آ جائے، اگر ہماری نیتوں کے سب رنگ ظاہر ہو جائیں، پھر تو شاید ہم خود بھی اپنے آپ کو برداشت نہ کر سکیں۔ اللہ ڈھانپتا ہے، مہلت دیتا ہے، سمجھاتا ہے، موقع دیتا ہے۔ الغفار بار بار واپس بلاتا ہے، بار بار مغفرت کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ پردہ اس لیے نہیں کہ بندہ گناہ پر دلیر ہو جائے، بلکہ اس لیے ہے کہ وہ شرمندگی کے ساتھ پلٹ آئے۔ پردہ پوشی کو غفلت کا لائسنس بنانا ناشکری ہے۔
یہ پردہ پوشی کو توبہ کا موقع سمجھنا، یہ ہے بندگی۔ الغفور کا نور صاحب و بندے کے اندر بھی ایک اخلاق پیدا کرتا ہے۔ جو شخص اللہ سے مغفرت چاہتا ہے اسے مخلوق کے ساتھ بھی عیب پوشی، نرمی اور معافی کا مزاج پیدا کرنا چاہیے۔ تو عبد الغفور کون ہے؟ عبد الغفور وہ ہے جو دوسروں کی لغزشوں کو ہوا نہیں دیتا، لوگوں کو ان کے ماضی میں قید نہیں کرتا، کسی کی توبہ کے بعد، کسی کی خطا کے بعد اس کی خطا کو بار بار نہ یاد دلاتا ہے جی، نہ اس کو ٹھکراتا ہے، دوبارہ سے اپنے قریب کر لیتا ہے جی۔ عیب دیکھ کر بھی اس کو فوراً رسوا کرنے کی بجائے اس کو اصلاح کا موقع دیتا ہے، اس کو پردہ پوشی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ وہ شخص وہ جانتا ہے کہ جس طرح وہ اللہ کی مغفرت کا محتاج ہے، اسی طرح دوسرے بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ تو یہ اس صفت کا آپ کے اندر بیدار ہونا ضروری ہے۔ تو جیسے آپ مشق کرتے ہیں، ذکر کرنے لگ جاتے ہیں الغفور کا، جیسے الغفور کے نور کو اپنی طرف بلانے لگ جاتے ہیں، ویسے ویسے یہ الوہی صفت آپ کے اندر بیدار ہونے لگ جاتی ہے۔ آپ معاف کرنے والے بن جاتے ہیں، عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والے بن جاتے ہیں، درگزر کرنے والے بن جاتے ہیں، موقع دینے والے بن جاتے ہیں، اصلاح کرنے والے بن جاتے ہیں، عیبوں کو عیاں نہیں کرتے۔ اب میں یہاں پر یہ بھی کہوں کہ عیب پوشی کا مطلب ظلم کو چھپانا نہیں ہوتا۔ نہیں، جب میں عیب پوشی کہتا ہوں تو شاید لوگ یہ سمجھیں کہ یار اس نے عیب کیا ہے، اتنا ظلم کیا ہے، کسی کا حق مارا جا رہا ہو، کمزور کو نقصان پہنچ رہا ہو، اجتماعی فساد برپا ہو رہا ہو، تو وہاں پر عدل اور اصلاح کا رستہ لازم ہے۔ الغفور کا اخلاق یہ نہیں کہ حق پامال ہو اور بندہ صرف خاموشی کو نیکی سمجھ لے، بلکہ یہ ہے کہ اصلاح انتقام کے جذبے سے نہ ہو، رسوائی لذت نہ بنے۔ اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے صرف دوسرے کو رسوا کرنے کو ہی اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ ان کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ جس کو وہ رسوا کر رہے ہیں، جس کا عیب بیان کر رہے ہیں، ان کی اصلاح مقصود ہے، نہیں، وہ صرف ان کی رسوائی سے لذت لے رہے ہیں، معاشرے میں ان کے ذلیل ہونے سے پتہ نہیں وہ کس سیٹسفیکشن کے اندر جا رہے ہیں۔ انصاف بھی رحمت کے ادب سے خالی نہیں ہوتا۔ مغفرت کا ذوق بندے کو یہ سکھاتا ہے کہ مقصد انسان کو توڑنا نہیں ہوا ہے، مقصد انسان کو بچانا ہے۔ گناہ سے نفرت ہو، توبہ کرنے والے انسان کے لیے تو رب تعالیٰ نے دروازہ کھولا ہے، آپ موقع ہی نہیں دے رہے۔ تو الغفور دل کی گہری چوٹوں کا مرہم بھی ہے۔ بعض لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اندر ہی اندر جلتے رہتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں مگر خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں، وہ روتے ہیں مگر دل کا بوجھ ہی نہیں اترتا، وہ اللہ کی رحمت کا سنتے ہیں مگر اپنے لیے اس میں حصہ محسوس نہیں کرتے۔ ایسے دل کو الغفور کا نام پکارتا ہے۔ رحمت سے مایوس نہ ہو، جس رب نے تجھے ندامت دی ہے وہ تجھے واپسی بھی دے سکتا ہے، جس نے تیرے دل میں درد پیدا کیا ہے وہی اس درد کو مغفرت کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ تو صاحب و بندہ اگر سچی توبہ کرے، گناہ چھوڑنے کا عزم کرے، حقوق العباد کی تلافی کرے، اللہ کے سامنے عاجز ہو جائے، تو مغفرت کا دروازہ کھلتا ہے اور دل آہستہ آہستہ اپنی لوٹی ہوئی عزت بندگی واپس پانے لگتا ہے۔
اس اسم کو الغفور کو اپنے ذکر کے اندر، اپنے روزانہ کے شغل کے اندر لائیں، ندامت، امید اور ادب کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص اپنے گناہ کی وجہ سے دل کے بوجھ، شرمندگی یا احساس جرم میں مبتلا ہو تو جمعہ کی جماعت کے بعد یا کسی بھی پاکیزہ وقت میں سکون سے بیٹھ کر یا غفورو کا ذکر کرے۔ اہل ذکر نے 100 مرتبہ پڑھنے کا نفع بیان کیا ہے، مگر جیسے میں پہلے کہتا ہوں کہ اصل اثر عدد میں نہیں بلکہ آپ کے اخلاص میں ہوتا ہے، آپ کے دل کی نرمی میں ہوتا ہے، گناہ کو چھوڑنے کے ارادے میں ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کے اوپر یقین میں ہوتا ہے۔ تو اگر یا غفور کے ساتھ آپ یا غفار بھی پڑھیں اور یا غافر بھی پڑھ لیں تو دل میں مغفرت کی وسعت اور بار بار رجوع کی امید تازہ ہو جاتی ہے۔ بندہ ہر تکرار کے ساتھ اپنے دل میں یہ کیفیت پیدا کرے کہ اے رب، میرا گناہ بڑا ہے مگر تیری مغفرت اس سے بھی بڑی ہے، میری کمزوری بہت ہے، میری لاچاری بہت ہے مگر تیری رحمت بے حد ہے۔ تو آپ اس اسم کے ساتھ ضرور جڑے رہیے کہ وہ غافر، وہ الغافر، وہ الغفور اور وہ الغفار آپ کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، عفو میں رکھے، پردہ پوشی میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔